اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی سبھی پیاری بہنیں، چلے لیٹ شروع ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر دیں آپ سبھی کو۔ شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگوں کا لاسٹ پارٹ بچا ہے 30 پارے میں سے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسانی کے ساتھ تھوڑی بہت جن کے گھروں میں جن کے پاس اپنی کچھ پرسنل پرابلم آئی ان کو ہینڈل کرتے ہوئے الحمدللہ آپ سبھی نے اس کا حق ادا کیا اور 30 پارہ پورا اینڈ ہونے کو آ گیا الحمدللہ۔ چلیں اس کی تلاوت لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اسکرین شیئر کریں گے، تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جہنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ اس کے ورڈ ٹو ورڈ پہلے دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو۔ گروپ پر آپ لوگوں کے ورڈ ٹو ورڈ اس کے آئے ہوئے ہیں، وہاں سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 21۔
جو آپ کا بھیجا ہوا ہے 3 جنوری کو. نہیں, آیت نمبر 20 سے شروع. جی وسیرت الجبال فکانت سرابا. اس کے بعد ہی انشاءاللہ آپ لوگ سب اوپن کر لیں, وہاں سے دیکھ کر کے لکھیں انشاءاللہ. اوکے. ان بے شک جہنم کانت, کانا میں تا مؤنث ایڈ کیا ہوا ہے جو کہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. تو کانا مانے ہے, ہوگا, ہوتا, اس طرح کا آتا ہے. وہی میننگ یہاں پر بھی ہے, تھا وغیرہ بھی آتا ہے. چلیں, کانا, کانت مؤنث ہے کانات کا. جہنم ہے مرصادا. مرصاد کہتے ہیں را صاد اور دال گھات لگا کے بیٹھنے کو. گھات لگا کے بیٹھنا یعنی کہ اس کو پکڑ لینے کے لیے ویٹنگ میں, ویٹ کرتے ہوئے بیٹھنا, اس طرح کا. یعنی چھوڑ بچ کے نہیں جانے دے گی, نکل کر نہیں جانے دے گی. اور اگر غلطیاں کی بھی ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے بس ریڈی بیٹھی ہے کہ کب میرے اندر ڈالے جائیں اور کب ان کو میں پکڑ لوں, کب, اس طرح والی بات ہے جہنم کے ساتھ. اس لیے اس کو کانت مرصودا جو ہے وہ آیا ہوا ہے کہ جہنم گھات لگا بیٹھی ہوگی. بے شک دوزخ گھات میں ہے. جہنم ایک گھات کی جگہ ہے. گھات کی جگہ کی بجائے یہ لکھے گھات میں ہے, کیونکہ گھات لگا کر بیٹھنا یا گھات کی جگہ, یہ زیادہ صحیح جملے میں لگ رہا ہے. لی مانے لیے, کن لوگوں کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے؟ طاغین, طغیان سے ہی ہے, جو حد سے بڑھنے والے لوگ. طغا, طغیان, طاغین جمع, یعنی وہ سب, وہ جو جتنے بھی سارے لوگ جو حد سے بڑھ گئے ہیں ان کے لیے جہنم گھات لگائے بیٹھی. للطاغین مآبا. مآبا مانے مآب, الف واو با, اس کا روٹ ورڈ دیا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ. تو ایسے لوگوں کی یہ لوٹنے کی جگہ ہے. گھات لگائے بیٹھی ہوئی ہے, تو طغیان لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ ہے یہ. اس کا جملہ لکھیے. سرکشوں کا ٹھکانہ ہے, یا ہر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے لوٹنے کی جگہ. لابسین, لبسا شاید اردو میں بھی یوز ہوتا ہو, لیکن عربی میں تو یہ اسی حساب سے ہی یوز ہوتا ہے. ٹھہرنے کی جگہ کے لیے, ٹھہرنے کے لیے. کہ لابسین پلورل ہے کہ سب ٹھہریں گے. فیہا, اس میں. احقابا, حقابہ یعنی کہ ایک لمبا ٹائم, بہت لمبے مدتوں تک, بہت ہمیشہ مدتوں تک وہ اس میں ہمیشہ ٹھہریں گے, بے مدتوں تک ٹھہریں گے یا لمبے ٹائم تک ٹھہریں گے. تو کوئی ایسا نہیں کہ یہ ٹائم بہت لمبا ہے اور پھر کٹ کے ختم ہو جائے. یہ اس لحاظ سے ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو اس کی میننگ ہمیشہ کے بجائے احقابہ بھی آئی ہے, ہمیشہ بھی آئی بھی ہے, ابد بھی آئی ہے, جس کے میننگ ہوتے ہیں ہمیشہ. تو یہاں پر آپ لکھیے اس میں ہمیشہ, اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے. لا نہیں, یذوقون, ذوق من ہوتا ہے چکھنا, یذوقون وہ لوگ چکھیں گے. لوگ کہاں سے آیا؟ وہ سب جو ہوتی ہے قانون سے, اور یا وہ. لا یذوقون نہیں وہ چکھیں گے, فیہا اس میں, برد, برد مانے ٹھنڈک ہوتی ہے, بردا, ولا اور نہ ہی, شرابا اور کوئی ڈرنکس وغیرہ بھی ان کو وہاں نہیں ملیں گے. یعنی کہ پیاس کی ٹھنڈک جو ہوتی ہے وہ پیاس بجھانے کے کہتے ہیں. اور دوسری
اتنا زیادہ وہاں آگ وغیرہ کا سبھی کچھ ہے کہ اس میں بھی بتایا گیا کہ کوئی ان کو سکون ٹھنڈک وغیرہ کہیں نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو محفوظ رکھیں۔ نہ کبھی اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ پانی کا۔ اللہ سوائے جب یہ نہیں ہوگا تو کیا ملے گا؟ کیا ان کو کھانے پینے ملے گا؟ حمیمن کھولتا ہوا پانی، وغساق اور پیپ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی، ہمارے بچوں، ہمارے گھر والوں، سبھی کو، ہمارے سارے جاننے والوں، سارے مومنوں کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ پتہ نہیں پھر بھی کیوں انسان اس چیز کو اتنا زیادہ لائٹ لے کے ایزی جا رہا ہوتا ہے کہ اپنی ماں اپنے بچوں کے لحاظ سے اگر کوئی تھوڑا اتنی دنیا میں اگر ذرا بھی اس طرح کا کوئی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، آخرت میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو لے کے اتنا اسٹرک ہو جاتے ہیں، کیوں نہیں ڈرتے ہیں کہ اگر ایسا ایک وقت بھی کسی نے میرے بچے ساتھ کر لیا یا میری ماں ساتھ یا میرے ساتھ کسی ساتھ بھی، تو کیا بنے گا؟ جب کہ کیا لکھا ہوا مدتوں تک ہمیشہ ہی یہی سب چلے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور ایک گناہ کا پورا ڈھیر بن چکے ہیں، جیسے کہ یوں پلٹتے ہیں یوں لوٹ کر آ جاتے ہیں گناہوں کی طرف، جس سے چپک کے رہ گیا ہو انسان اسی میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کر کے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب بھی دعا کرا کرے، تو میرے لیے بھی خوب دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، بس گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، نیک عمل کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے والے جو بھی کام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹے بڑے جس طرح کے بھی ہوں، ان کو نیک دلی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کرنے کی توفیق عطا ہو، اور گناہوں کو چھوڑ دینے کی، ان سے دور ہو جانے کی، ان سے بچنے کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرے، تقوی عطا کرے ہم سبھی کو، آمین یا رب۔ جزا مانے ہوتا بدلہ، جزا ام وفاقہ، جزا ہے یعنی بدلہ، وفاقہ مناسب لکھا ہوا ہے، مناسب یعنی کہ جو انہوں نے کرا ہے، کرنے کو تو دیکھیں ایسا ہوتا ہے انسان کے، تو کیا ہوا ان کا لڑکا ہی تو تھا، انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ ایسا کر لیا، یہ ہوا وہ ہوا، تو یہ لگ بھگ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی پہلے سے بتایا ہوا ہے، اس سے اللہ کی شان ظاہر ہوتی ہے، سبحان اللہ، کہ جن کے ساتھ ڈیل ہے، چل رہی ہے بات، وہ ان کا لیول، ان کی شان، اور پھر ہماری اپنی خود کی اوقات، ان سب چیزوں سے میٹر پڑتا ہے۔ تو جو ہم ہیں اس کو چھوڑ کر پتہ نہیں شیطانی اس میں آ کے کیا کیا اپنے لیے سوچ کے رکھتے ہیں، کیا ہماری کوئی یہ نہیں، ہماری اللہ نے جتنی ہمیں دی ہے نا، واقعی اتنی بھی ہماری اپنی کوئی جو ملنا چاہیے نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کو گناہ کرنے کے باوجود یہ چیزیں عطا کری ہوئی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کے اللہ کی ہی طرف لوٹ آئیں، جو وقت ضائع کیا جاتا ہے اور دوسرے کاموں میں وہ سب اللہ کی طرف لگانے والے بن جائیں، آمین۔ جزاء وفاقہ ایک مناسب بدلہ ہے، یعنی ایک مناسب بدلہ کا دیکھیں نا، لکھا پورا پورا بدلہ ہے، یعنی کہ جو وہ کر رہے تھے اسی کا ہے، ثواب تو ہم سبھی کو معلوم ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں، اور عذاب کی جب باری آتی ہے تو معلوم ہے کہ گناہ جتنا انسان نے کیا ہوتا ہے اس میں سے بھی اگر فوراً معافی مانگ لے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فوراً معاف کرنے پر تیار ہوتے ہیں، لیکن دل ہمارے سچے ہونے چاہیے، اور جتنا وہ کاٹ رہا ہوگا جہنم میں، وہ اس کے کاموں کا ہی بدلہ ہوگا، مناسب، بالکل پرفیکٹ، برابر، جتنا اس نے کرا تھا اتنا۔
لیکن خیر بہت ہی بری جگہ اور ناقابل برداشت ایسی جگہ ہے، اگر کوئی موحد ہوا یعنی توحید والا ہوا اور اسے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا میزان میں، تو وہ گناہ کاٹ کر توحید کی وجہ سے، یعنی کہ مومنوں کے لیے جو توحید والے ہیں، جو اللہ سے کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ان کے لیے گناہ کاٹنے کے بعد جنت میں لے آیا جائے گا، پھر واپس سزا کاٹنے کے بعد۔ کہ ویسے بھی ہم سبھی کو معلوم ہے کہ سزائیں، اگر ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے کے لیے سزا 70,000 سال تک ایک سانپ جو ہے وہ یہ کرے گا، وہ ہوگا، یہ یعنی بڑی بڑی سزائیں ہیں، تو وہ کب کٹیں گی، کب ختم ہوں گی ایک ایک کے لیے؟ بہت ہی لمبا وقت ہوگا۔ اس سے بہتر ایک اور چیز جو سننے میں آتی وہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کچھ لوگوں کو ڈالا جا رہا ہوگا، فوراً اسی وقت روک لیا جائے گا، سبحان اللہ، اور کچھ لوگوں کو ڈال دیا جائے گا، اور جیسے کہ جنتی ساتھی ان کے ڈھونڈیں گے کہ وہ کہاں ہے، ان کی سفارش پر ان کو فوراً وہاں سے بلایا جائے گا، اور کچھ کو سزا کاٹنے کے بعد پھر وہ واپس آئیں گے۔ لیکن شرط پھر کیا ہے؟ توحید والا ہونا ہے، بہت ضروری، توحید والا، ایمان والا، توحید والا۔ اگر ان سب چیزوں کے ساتھ اس نے شرک بھی کیا ہوا تھا، مشرکین کو کبھی نہیں نکالا جائے گا جہنم سے، تو وہ پھر فیل، ہمیشہ کے لیے فیل۔ سب سے بڑا جو گناہ شیطان کروانا چاہ رہا ہوتا ہے انسان سے، وہ ہے شرک، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ چلو آج اس کو میں نے ہرا لیا، اگر کسی طرح گناہ کر کے جہنم میں لے کے بھی میں چلا گیا، تو اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور یہ نکل جائے گا وہاں سے۔ تو ایسے کاموں میں الجھایا جائے دھیرے دھیرے آگے لے لے کے کہ وہ پھر کبھی بھی جہنم سے نکلنے لائق نہ بنے۔ تو اپنی توحید کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے ہم سبھی کو، یعنی عقیدے کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ عقیدے کے بارے میں سیکھ سکیں ہم سب۔ آیت نمبر 26، جزاء وفاقا، یہ ان کا مناسب بدلہ دیا ہے، یا ایک مناسب یا عین مطابق بدلہ دیا گیا ہے، ملے گا ان کو، پورا پورا بدلہ ملے گا جو آسان لگے۔ انہم، بے شک وہ سب، کانو، اب کانا جو تھا وہ کانت ہوا تھا، اب کانو، واو الف جو ہے، جو ہم لوگ ہمیشہ کہتے تھے واو مدہ ہو جاتا ہے، اور الف اس کے بعد کی جو نشانی ہوتی ہے وہ پلورل کے لیے ہوتی ہے۔ جو واو نون جیسے ہوتا ہے، کئی جگہ پر وہ کسی ریزن سے واو الف ہو جاتا ہے، تو پلورل ہے کانا کا۔ تو وہ تھے، دیکھیں ابھی وہ ہے، تھا، وہ ہوں گے، ہوگا، وہ جملے کے حساب سے، لیکن عربک کا یہ طریقہ جو ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے کہ پاسٹ ٹینس میں کس طرح سے لکھا جاتا ہے، خاص کر قرآن کے لیے۔ نارملی تو یہ چیز آپ نہیں دیکھیں گے، لیکن قرآن کے لیے جو ریزن ایک بتایا گیا ہے تفسیر کے لحاظ سے کہ پاسٹ ٹینس کیوں لکھا جاتا ہے، کہ نو ڈاؤٹ ایسا ہو گیا ہے، لگ بھگ سمجھ لیں کہ یہ چیز ہو گئی، اس وجہ سے اس کو پاسٹ ٹینس لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ تھے، انہم کانو، خیر کئی جملے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ یہاں پر صحیح جملے بھی، جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان کا پاسٹ بتایا جا رہا ہے، لا یرجون، رجوع سے مطلب ہے یرجون، نہیں لوٹنے والے، یا اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا حسابہ، ان کو ایسا لگتا تھا کہ وہ حساب کی طرف نہیں لوٹیں گے، یہ جملہ بن رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یرجون کا انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ سب توقع رکھتے تھے یا ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ تو اصل میں رجوع معنی ہم لوگوں کو سبھی کو معلوم ہے، رجوع معنی ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا۔ جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ اگر کبھی آپ عربی میں لگا لیں موبائل، تو اس میں بیک جو لکھا رہتا ہے اس میں رجوع لکھا ہوتا ہے، اور
یہ ایک اس میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا جب طلاق کا چل رہا تھا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں جب طلاق ہوتی ہے تو اس میں رجوع کرنے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ابھی رجوع کرا جا سکتا ہے، یعنی کہ میاں بیوی لوٹ سکتے ہیں طلاق سے واپس، یہ ایسا کچھ وہاں پر بھی رجوع یعنی پلٹنا ہی اس کی میننگ آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ جملے کے حساب سے چینج کیا ہوا ہے اپنے حساب سے آپ لکھیں، رجوع لکھیں اس کے اوپر۔ دیکھیے جیسے جملہ کیا بن رہا ہے کہ انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی، بے شک وہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ ان کا حساب کتاب ہوگا۔ تو آپ لکھیں رجوع کے حساب سے ہی لکھ دیں کہ وہ سب نہیں سمجھتے تھے کہ حساب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ وہی اعمال، یعنی کہ ایسے کام کرتے تھے کہ جیسے اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا کسی کو۔ تو ہر جگہ جب ہم دیکھیں تو مین جو ایفیکٹ آ رہا ہے وہ ہمارے اعمالوں کے اوپر آ رہا ہے، اور اعمال کب صحیح ہوتے ہیں؟ جب عقیدہ صحیح ہوتا ہے۔ تو سب سے عقیدہ صحیح ہو جانا، آپ کو معلوم ہو جانا کہ شرک نہیں کرنا ہے وغیرہ، ان سب چیزوں سے پھر شرک ہو جانا بھی ایک طرح کا اعمال ہی بن رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شرک کر رہا ہے تب بھی اسے عمل کرنا پڑتا ہے، شرک چھوڑ کے توحید کر رہا ہے تب بھی اسے عمل، یعنی کہ وہ سارے کام پھر اعمال سے ریلیٹڈ ہے جو کہ صالح اعمال ہونے چاہیے پھر انشاءاللہ۔ تو اللہ پر ایمان لے آنا، اور یہ ساری چیزوں کے بعد کمپلسری ایسے عمل سے بچنا ہے کہ جیسے فوراً اپنا حساب خود لینا چاہیے کہ ابھی میں یہاں پر اس کے ساتھ ایسے ڈیل کر رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے ایسا کیوں کیا تھا، تو میرے پاس کیا جواب ہے دینے کے لیے؟ یہ شریعت میں تو صاف لکھا ہے کہ یہ کام ایسے منع ہے، اور یہاں تک کہ اس کی سزائیں بتائی ہوئی کہ ایسا جو انسان کرے گا اسے اتنے دن تک یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو پھر کیا جواب ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ پاس کہ ہم نے جی اللہ تعالیٰ آپ نے یہ بتایا ہوا تھا کہ اس کی یہ سزا ہے، پھر بھی ہم کرتے تھے۔ تو ان سب چیزوں سے بھی ایک طرح کا دلی خوف اور وہ چینج آتا ہے کہ فوراً اپنا حساب خود کیا جائے اور جواب ڈھونڈ کے رکھے جائیں کہ میں یہ جواب دوں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ تو وہاں کوئی بہانہ، ہیلا، تھوڑا سا ٹیڑھا پن، یا کیونکہ سانسیں رکی ہوں گی، اتنا خطرناک اور اتنا اللہ کی شان والا منظر ہوگا کہ سب فرشتے سبھی صف میں کھڑے ہوں گے لائن میں، اور اللہ کی شان کے مطابق باتیں چل رہی ہوں گی۔ تو اس میں جیسے کہ ٹیچر کو بتانا ہو، ڈیلی آپ ٹیچر سے ڈیل کرتی ہیں، لیکن کبھی پرنسپل بلا کے پوچھ لیں تو جواب ہوتے ہوئے بھی، صحیح جواب ہوتے ہوئے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے ڈر کے نہیں بول کے آئے، سن لیا اور سزا بھی مل گئی، جو بھی تھا وہ۔ تو ایک شان کے لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں، لیکن یہ سمجھنے کے لیے ایک پارٹ ہے بس۔ اس کے بعد آیت نمبر 29، چلیں آپ لوگ لکھ رہے ہیں انشاءاللہ، اس کا 30 تک دیکھتے ہیں، پھر تھوڑی تفصیل لے لیں گے۔ وا اور کل مانے ہر، شیء مانے چیز، ہر چیز، احصیناہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ لوگ جیسے جیسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم لوگ اس میں ابھی سورۃ الواقعہ کے ساتھ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کرایا جا رہا ہے اس میں یہ جنت والی حدیث آئی تھی نا، من احصاها دخل الجنہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو جس نے احصاها، یہی ورڈ تھا سیم۔ تو وکل شیء، اور ہر چیز کو، احصینا، ہم ہو اس کو، ٹھیک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو درج کر رکھا ہے۔ احصا مانے ہوتا ہے گننا، حساب نکال کے رکھنا، درج کرنا یہاں پہ آ گیا۔ تو وہاں پر آپ کی حدیث میں کیا میننگ نکل رہی تھی کہ جس نے اسے گنا یا اس کا حساب نکال کے رکھا۔ تو حساب نکال کے رکھنا کیا ہوتا ہے؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو جس نے درج کیا، اگر آپ اس حساب سے لیجیے تو وہ کیا ہے؟ اصل میں ان کو سیکھا، سمجھا، یاد کیا اور زندگی میں اپلائی کر لیا تو دخل الجنہ ہوگا. تو سیم وہی ورڈ ہے یہاں پہ، اس لیے ریمائنڈ کرا رہا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ نیا نہ لگے، یاد ہو جائے انشاءاللہ. تو احصا اس کا جو حدیث تھا وہ یہاں پہ آپ دیکھیں یا بن گیا، کیونکہ وہ بیمار لیٹر جو ہیں وہ تینوں چینج ہو جایا کرتے ہیں آپس میں، کبھی یہ کبھی وہ. ہو مانے ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گن رکھا ہے یا درج کر رکھا ہے. کتابہ ایک کتاب میں، تو سب چیز کا حساب جو ہے وہ رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، گن رکھا ہے. اس کو اصل احصا کی میننگ آ رہی ہے کہ گن رکھنا، یعنی حساب نکال کے رکھنا. تو اگر آپ اس کو بھی لے لیں تب بھی انشاءاللہ یاد رہے گا. ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے. شمار کرنا بھی آ رہا ہوتا ہے، اگر آپ کسی کو شمار کرنا میننگ اچھی لگتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، تو وہ بھی آپ اس کی لکھ سکتی ہیں احصا کی. اور ہم نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درج کر رکھا ہے تمام چیزوں کو ایک کتاب میں. میں نے اس کو بتایا لوح محفوظ. چلے جو بریکٹ میں ہے وہ آپ لوگ ریموو کر لیا کریں. شارٹ تفسیر کے لحاظ سے بھی یہ ایڈ کر دیتے ہیں کہ جو ضمیر ہے اس کی طرف اشارہ کر لیتے ہیں، پھر ویسے ہی لکھا ہوتا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو درج کر رکھا ہوا. تفسیر میں ہم دیکھیں گے کہ کیا چیزیں درج کی ہوئی ہیں. ہمارے اعمال یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شریعت بنا رکھی ہے وہ. فَذُوقُوا، تو چکھو. ابھی ذوق اس سے پہلے بھی گزرا ہے، لا يذوقون، اصل میں ذوق معنی ہوتا ہے چکھنا. ذوق اردو کا بھی الفاظ ہے کیا؟ جی شوق ہوتا ہے اس کے مطلب. ذوق معنی شوق. جی اچھا چلیں، تو الگ الگ کہیں الگ الگ اگر اردو میں بھی یوز ہوتا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی میننگ آتی ہو. خیر اردو میں ٹیسٹ کرنے کو ہی کہا جاتا ہے. یہاں پہ جب شروع میں سعودی میں دیکھا تو ایک دکان کا نام لکھا ہوتا مذاق. سبحان اللہ. تو ہم لوگ کی طرف مذاق تو مذاق ہی ہوتا ہے. تو وہ ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ریسٹورینٹ ٹائپ کچھ تھا، تو مذاق نام تھا اس کا. تو کھانے کی دکان کا نام ہی مذاق تھا. تو وہ ذوق سے ریلیٹڈ تھا، یعنی ٹیسٹ کی جگہ یا اچھی اس طرح سے ریلیٹڈ. سبحان اللہ. آپ اسی میں دیکھ رہے ہیں 2 بار گزر چکا ہے، انشاءاللہ یاد رہے گا. تو فذوقوا، فا الگ ہے، ذوقوا آرڈر اس میں آ گیا، جیسے قل تھا نا، تو چکھو. اب یہ آرڈر بیس پر آیا ہوا ہے ورب، اس وجہ سے ذوقوا لکھا ہوا ہے. تو چکھو. فذوقوا فلن، فا مانے تو، لن مانے نہیں. لن مانے ہرگز نہیں لکھا ہوتا ہے. ویسے یہ کوئی سے خاص ورب کے ساتھ لن آتا ہے، کسی ورب کے ساتھ لم آتا ہے. یہ سب نہیں، نیور اور انہی سب چیزوں میں آ رہا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کہیں کہ نو مانے، ابھی تک میں نے سنا تھا کہ نہیں ہوتا ہے، مطلب یہ نیور کیا ہے، تو میننگ لے کے تھوڑا تھوڑا الگ ہو رہا ہوتا ہے نا، اسی حساب سے ہے. تو نہیں کے ہی میننگ میں ہے کہ کبھی نہیں، اس کو زیادہ تر لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ خاص ایک ورب کے ساتھ آتا ہے. اور قرآن میں اس کی میننگ لکھتے ہیں کہ ہرگز نہیں، یا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. جب آپ لن دیکھ لیں. فلن نزیدکم، نزید مانے زیادہ سے مطلب نون، ہم نزیدکم زیادہ کریں گے تم سب کے لیے. کم کو الگ کیجئے، نون مانے ہم، تو پھر جو زیادہ بچ رہا ہے زید مانے زیادہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ اپنے پاس ورڈ سے بھی ملتا ہو رہا ہے زیادہ. تو لکھیے کہ نہیں زیادہ کیا جائے گا، الا کچھ بھی زیادہ نہیں کیا جائے گا ان کے پاس سوائے عذاب کے. یعنی کہ عذاب جو ہے وہ ان کا بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا. اور کبھی سوچے کہ کوئی رحمت یا کوئی وہ، یا اس طرح سے کہہ لیں کہ عذاب زیادہ ہوتا جائے گا. یہ جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے یہ ایگزیکٹ اسی کے لیے لکھا ہوتا ہے نا کہ ایسا ہوگا اور ہو کر رہے گا وغیرہ. اس کے لیے بھی یہ حصر والا جملہ یوز کیا جاتا ہے. تو اصل معنی یہی ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، اب تم اپنے لیے مزہ چکھو.
فذوقوا کا کیا لکھا ہوا ہے؟ اب تم اپنے لیے اپنے کیے کاموں کا مزہ چکھو، اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارے عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے. دیکھیں اللہ انہوں نے ہٹا کے سیدھا جملہ کر لیا اردو میں کہ تمہارا عذاب ہی ہم بڑھاتے رہیں گے. تو عربی میں کیا لکھا ہوا ہے کہ فذوقوا چکھو، اور نہیں کچھ بھی بڑھایا جائے گا سوائے عذاب کے. تو یہ اردو میں اس طرح سے ہم لوگ بات نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے اسے سیدھا کر کے لکھ لیا ہے. آپ بھی لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ آپ کو جملہ عربی میں کیسے لکھا جاتا ہے، آیت کیسی ہوتی ہے، وہ پکی سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ یہاں پر ابھی تو پہلے ایسے بتایا جا رہا تھا اب ایسے ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا. انشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ پارٹ ہم لوگ 30 پارہ کرنے میں ہی سمجھ گئے ہیں، کافی سارا سمجھ گئے ہیں الحمدللہ. جو تھوڑا بہت ہے وہ عربی کتاب جو چل رہی ہے اس سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہیں بھی کچھ بھی کورس کر رہی ہیں تو وہ عربی کے پارٹ کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے کہیں ٹچ میں آ رہے ہیں، اور بہترین اضافہ بہترین سمجھ میں آنے والی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی راستے پر کنٹینیو رکھے. اور جیسی نیت ہے ہم لوگوں کی کہ عربی سمجھ سکیں، تو اللہ نیتوں کو کر پانے پر، کمپلیٹ کروانے پر قادر ہیں. تو خوب اچھی نیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں بنا کر رکھنی چاہیے. اور یہاں تک کہ آپ کو راستے بھی نہیں معلوم ہوں گے، کوئی عربی ٹیچر بھی نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتوں سے بڑھ چڑھ کر ادا کرنے والے ہیں اور دیں گے. بغیر راستے کے دے دیتے ہیں وہ. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ جب ہمیں راستہ ملے تب ہم دعائیں مانگیں کہ یا رب اب میں نے عربی کورس جوائن کیا، اب مجھے سکھا دیجیے. آپ اللہ سے اللہ کی شان کے برابر مانگے، اور اللہ اپنی شان سے بڑھ چڑھ کر جو ہمیں مطلب ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ایسا بھی مانگ سکتے تھے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ چیز تو ہم لوگوں کو دنیا میں ہی دیکھنے کتنی بار ملتی ہے نا، کہ ہر وہ چیز جو ہم نے مانگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ بالکل آج تک بات جو تھی وہ بالکل الٹی چلی آ رہی تھی، اور کل پتہ چلتا ہے اچھا ایسے سے ایسا ہو گیا، ہاں وہ آئی تھی انہوں نے یہ کہا اور ایسے ایڈجسٹ ہو گیا، اور یہ ہو کے بات انہوں نے ادھر سے ایسے کر لیا ویسے کر لیا، اور اب ایسی بات ہے. تو تکلیفوں کو کیسے اللہ تعالیٰ پل بھر میں خوشیوں میں بدل دیتے ہیں. اور اسی طرح خوشیاں دیکھ کر کے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کو بھول نہیں جانا چاہیے. کہ سورہ ملک میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیسے امن میں آ جاتے ہیں اور بے خوف رہتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں ہمارے، وہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ نہیں ابھی اس سے پہلے شہید اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہیں، دیکھ رہے ہیں خود. تو پھر کیسے ہم یہ کام کوئی بھی کر کے اور اب مطمئن ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی عذاب نہیں آئے گا. اچھا جی، تھوڑا سا پیچھے کا چلا بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام تو روز کرتے ہیں لیکن کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہے. تو یہ اللہ کا رحم ہوتا ہے کہ پکڑ نہیں آئی. کیا یہ اچھی بات ہے کہ پکڑ آنے کے بعد ہم سدھریں، تو وہ تکلیف بھی اٹھائیں، پھر سدھرنے کے لیے جو بھی ہے وہ اللہ نہ کرے کہیں گناہ معاف نہ ہو وغیرہ، تو کوشش کر کے ہمیں فوراً سدھرنے والا بننا چاہیے. اوکے، تفسیر لیتے ہیں. اس بیچ کسی کا کوئی سوال ہے تو بولیں. یہ ویک میں انشاءاللہ ہم لوگوں کا ختم ہو جائے گا. اس میں تھوڑا سا دیکھیے ریویژن پارٹ بنا کر کے، اور پھر ایگزام کی ڈیٹ وغیرہ کب پڑ سکتا ہے یہ بھی سب چیک کرنا ہے، دیکھ لیں، شروع کر دیں کام. ماشاءاللہ محنت کرنے والے سبھی چھوٹے چھوٹے جو کورس ہیں، چھوٹے کیا پوری سورہ کا تو ہر چیز کا آ جاتا ہے بڑا سا کورس، اور ماشاءاللہ جوائن کرنے والے ہر اس کو جوائن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا کرے آپ سبھی کو، آپ سبھی کی محنتوں کو. یہ ہم لوگوں کو شروع سے کرنے والی محنتیں تھیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے جب نصیب میں لکھا تھا تو ہوا ہمارے ساتھ، اور حق ادا کرنے والے بنائے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو. تفسیر بھی ہم لوگوں کو یہیں سے لینی ہے نا، آیت نمبر 21 سے انشاءاللہ.
وفتحت السماء اور آسمان فتحت کھول دیا جائے گا تو ہو جائے گا ابوابا ڈور ڈور ہو جائے گا، اور سیر یعنی سیر چلا دیے جائیں گے جبال پہاڑوں کو، فکانت تو ہو جائیں گے وہ سب سرابا سرابا انہوں نے دیکھا کہ ایک کوئی نئی چیز ہوتی ہے اور اس کا خالی سمجھنا کہ جو چیز نہ ہو وہ نظر آ جانا. تو جب بہت ہی زیادہ خواہش میں انسان ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو وہ چیز چاہیے ہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ، تب یہ بی پارٹ ہوتا ہے. تو فی الحال یہ اتنے باریک اور چورا چورا ٹوٹے ہوئے ہو جائیں گے، جیسا کہ یہاں پر الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن میں کتنی جگہ کیا کیا چیزیں آئی ہوئی ہیں، دکتا دکاؤں یعنی چورا چورا ہو جائے گا، ریزہ ریزہ. پھر کل احن المنفوش، یہ سب سے لاسٹ پارٹ لگ بھگ سمجھ میں آتا ہے کہ دھن کی بھی روح رنگین اون کے برابر ہو جائے گا، یعنی کہ وہ سب سے ہلکا پارٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کوئی اور بھی کپڑا اگر ہو اس کا اگر ریشہ ہو تو وہ بھاری ہوتا ہے، لیکن اون میں سے آپ اس کو جھٹک دیں تو واقعی ایک بہت ہی باریک باریک چیزیں جو ہے وہ اون آس میں سے شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے دھن کی بھی اون. اور بست الجبال بسا، ریزہ ریزہ چورا چورا، پھر ریزہ ریزہ، یہ ساری چیزیں جو لگ بھگ آ رہی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پر ہے اڑا کر بکھیر دیں گے، ینسفھا ربی نسفا. تو اگر ایک پہاڑ کا تھوڑا ٹکڑا لے کے بھی اس کو کچھ سے کاٹنے توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ہی بہت بڑا ہوتا ہے. یعنی بہت ٹائم لیتا ہے اور اتنا باریک بھی نہیں ہو سکتا کہ قیامت کا زلزلہ، اور قیامت کیسی ہوگی جو اتنی مضبوط چیزوں کو ایسا کر دینے والی ہے. خیر پھر جہنم کی بات شروع ہوئی کہ جہنم جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھی ہے. گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ جب وہ وہاں سے گزرے تو فوراً اس پر حملہ کر دیا جائے. جہنم کے دروغے بھی جہنمیوں کے انتظار میں اسی طرح بیٹھے ہیں، یا خود جہنم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کفار کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے. یہ صحیح ہے کہ جہنم جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو گھات کسے کہتے ہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ دشمن کس طرح سے چھپ کر بیٹھا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر اس میں کہ جب ادھر سے گزر ہوگا تو اسے پکڑ لیا جائے گا، یا پھر اس طرح کا کام کرنے والے کے لیے اس طرح سے یہ جگہ پر آ کے ان کو گھیر لیا جائے گا، ایسی بات ہوتی ہے. جہنم جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھی ہے. معلوم ہے کہ جب جہنم کے بارے میں جب بیان ہو رہا ہوتا ہے قرآن میں اچھا خاصا ہے کہ ایک دم بے چین ہوگی، جیسے کہ بھوکا جنگلی جانور ہوتا ہے، بس جہنمیوں کو دیکھ کر اس کو ایسا ہو رہا ہوگا کہ جلدی لاؤ، مجھے میرے اندر ان کو ڈال دو تو میں ان کو عذاب دینا شروع کروں جلدی. تو اسی لیے وہ بندھی بھی سی ہوگی، عجیب سے جانور جیسا ایک اس کا بیان آیا ہوا ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی حفاظت رکھیں اس سے، آمین. للطاغین مآبا، جی یہ تو یہیں پر دیا ہوا، اس کی کوئی خاص الگ سے تفسیر نہیں دی ہوئی کہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جو حد سے بڑے ہوئے ہیں انہی کے لیے ٹھکانہ ہے. حدیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو بتائی ہوئی ہیں، اب ان حدوں کو پار کرنا خاص ان لوگوں کے یہاں پر ہم لوگوں کو پوائنٹ مل رہے ہیں کہ کون لوگ یہاں جہنم میں جانے والے ہو جا رہے ہیں. تو سرکش، حد سے بڑھنے والے، پھر آگے پتہ چلا کہ اعمال جزاء وفاقہ، یعنی ان کے اعمالوں کا بدلہ ہے جو بھی ان کو مل رہا ہے. لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں تک پڑے رہیں گے. احقاب حقوب کی جمع ہے بمعنی زمانہ، احقاب حقوب پلورل ہے، احقاب
نہیں، حقوب سنگولر ہے، احقاب پلورل ہے، اور زمانوں تک، حقوب مانے زمانہ ہوتا ہے اور احقاب مانے زمانوں تک، مراد ابد اور ہمیشگی ہے۔ جی، تو لمبے وقت تک ہوتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ تک، ایسی ایسی جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے الگ الگ الفاظ کے حساب سے، جیسے کہ یہاں پر بھی احقابہ آیا، یعنی کہ ایسا نہیں کہ زمانہ ان کا کٹ گیا تو بس اب ختم۔ اس کے مطلب کیا ہوں گے؟ سبھی کے میننگ کیا ہے؟ ابد، ہمیشگی کی، ابد آباد تک، یعنی اس کو چینج کر کے لکھیں ہمیشہ وہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ یہ سزا کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے۔ جی، کافروں اور مشرکوں کے لیے، یعنی جنہوں نے نہیں مانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں کو، ٹھکرا دیا، کینسل کر لیا، کفر کیا، وہ دوسرے یہ سزا کس کی ہے؟ عقابہ والی، کفر، کافر اور مشرک۔ اگر مومن، اگر ایمان والا مسلمان بھی ہے لیکن مشرک ہے تو مشرک کے لیے بھی احقابہ والی ہی سزا ہوگی کہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ دو چیز کیوں آئی ہوئی؟ کیونکہ اگر موحد ہے، توحید والا ہے، تو یہ سزا اس کی نہیں ہے کہ وہ احقابہ میں رہے گا، ہاں اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر لوٹ آئے گا۔ اس لفظ احقابہ سے بھی علماء نے جہنم کے ابد الآباد ہونے پر استدلال کیا ہے۔ اوکے، علماء نے کیا بتایا کہ پھر جہنم بھی ہمیشہ رہے گی، کیونکہ جب انسان اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے تو علماء نے بتایا کہ جہنم بھی ہمیشہ ہی پھر رہنے والی ہے، کبھی ختم ہو کے جنت ہمیشہ، جیسے دنیا ختم ہونی ہے، ایک ٹائم آ جائے گا، یہ وہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہمیشہ پھر رہنے والی چیز ہے۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، تو کھانا پینا ڈسکس ہو چکا ہے لگ بھگ کہ کیا کیا وہاں کھانے پینے کو ملے گا، الا حمیما وغساقا، بہت پیاس کی شدت ہوگی، انسان یہ چیزیں بھی کھانے پینے تیار ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ، جزاء وفاقا، جو جہنمیوں کے جسموں سے نکلیں گے۔ تو یہ بہتی پیپ کہاں سے آئے گی؟ تو جو وہاں پر سزائیں ہوں گی، مارا جاتا ہوگا اور جلنے کی، اور یہ وہ ان سب کی وجہ سے جو زخموں سے بہنے والی گندگی ہوتی ہے، وہ سب پینے کو، جہنمیوں کا پینے کی چیزیں ہوں گی وہ، نعوذ باللہ۔ جزاء وفاقہ، یہ ہے بدلہ پورا، یہ پورا پورا بدلہ ہے ان کے لیے۔ یا موافق عمل ہے، پورا بدلہ ہے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ان کا جو عمل تھا اس کے موافق ہے۔ موافق کیا ہوتا ہے؟ اس کے عین مطابق کی، یعنی یہ سزا ان کے ان اعمالوں کے مطابق ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے، اس لیے اس سے پورے جزا سے تعبیر کرنا بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ان کو صحیح جو انہوں نے کیا اسی کا پورا پورا بدلہ ہے، اس لیے اس کو پورا کہا جا رہا ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ سب سے بڑی بات ہے جو کہ ہم بھی عام طور پر اس کو بھول جایا کرتے ہیں، اور ہوگا دیکھا جائے گا والا پارٹ میں پہنچ جاتے ہیں، اور سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کرے لے رہے ہیں، یہ والا پارٹ بھی کر لیتے ہیں۔ سب جلنے میں جا رہے ہوں گے تب دیکھیں کہ ہم بھی جلنے میں چلے جا رہے ہوں گے، کیونکہ سب جا رہے ہیں اس وجہ سے نہیں، تو کہے گا سب کو لے لو صرف مجھے چھوڑ دو انسان اس وقت نا۔ تو آج بھی اللہ کرے کہ شیطان ہی چکروں کو بھی ہم لوگ یہ کہیں کہ شیطان نے سب کو پھنسا لیا لیکن مجھے بخش دے، مجھے چھوڑ دے، میں اللہ والی بنی رہوں، تب کو تو کچھ فائدہ نکلے۔ تو سب سے کنیکٹ نہیں کرنا ہے، بہت آسان جملہ ایک انسان کو سکھایا ہوا شیطان نے۔ اچھا تو کیا سب لوگ غلط ہی کر رہے ہیں؟ سب آپ کے سامنے جو ہیں وہ سب نہیں ہوتے، اللہ کرے کہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ ملے۔ آپ جب مدرسے جا کے اٹھتی بیٹھتی ہیں، اور ایسے بہترین مدرسے جو صرف جو اخلاق اچھا کر دیتی ہوں وہ مدرسے، تو آپ ایسے ٹھنڈے سکون والے لوگ وہاں دیکھیں گی ماشاءاللہ کہ گھر جانے کو دل نہیں کرتا۔ اور
لوگ کہتے ہیں ایسا ہو گیا، ایسی دنیا ہے، ویسی دنیا ہے، تو آپ جائیں ہی ایسی جگہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بازار کو سب سے بری جگہ بتایا ہے۔ کیا ہمارے بچوں کو لے کے جانا اور انٹینشن جو ہماری، یہ کبھی بھی ہم اپنے منہ سے بات نکالتے ہیں کہ بچوں یہ سب سے بری جگہ ہے، مال آئی ہوں جس اللہ کی سب سے بری جگہ ہے بازار۔ سب سے ناپسند، سب سے بری جگہ جو اللہ تعالیٰ کو ہے وہ بازار ہے۔ اور ہم لوگوں کو تو چلو کچھ نہیں لینا ہے، ایسے ہی چلے جاتے ہیں والا پارٹ بھی بنا کے رکھا ہے، کیوں جب اللہ نے کہہ دیا کہ سب سے بری جگہ ہے تو کوشش کریں۔ اب یہ نہیں کہ گھر میں سامان آنا ہے اور ہم بازار نہیں جائیں گے، ہاں جی، کیا ہونا چاہیے، عدل حساب سے چلنا ہے۔ یہ جو ہمیں اپنے خود کی پارٹ معلوم ہے کہ بس ایسے ہی جایا کرتے ہیں، جو کام دوسرے مرد یا گھر کے کوئی اور کر سکتا ہے، نہیں، ہم ہی لائیں گے جب ہی سب صحیح ہوگا۔ یہ پارٹ بھی دیکھا ہے، آدمی اچھے نہیں خرید پاتے ہیں، عورتوں کو ہی جانا پڑے گا۔ صبر کریں، آدمی جو لا رہے ہیں اللہ نے نصیب میں لکھا، اسی کے اوپر آپ ان کو سکھائیں، بتائیں، ہو جاتا ہے صحیح۔ لیکن شیطان بہت سارے یہ پارٹ دیتا جاتا ہے اور ہم لوگ اسے ایکسیپٹ کرتے جاتے ہیں، اور جیسے کہ ایک مصیبت ہے، اس میں ہم سبھی پھنسے ہو اپنے لیول کے حساب سے، ورنہ یہاں تو یہ بڑے بڑے کاموں کے حساب سے ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ پہلے جملے کی تعلیل ہے، علت کہا جاتا ہے، یعنی وہ مذکورہ سزا کے اس لیے مستحق قرار پائے کہ عقیدہ بعث بعد الموت، یہ عربی اچھا اردو میں بھی ہوتا ہوگا کہ بعث مانے اٹھنا، بعد الموت موت کے بعد اٹھنا، بریکٹ میں لکھا ہے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا عقیدہ، عقیدت بعد عقیدت بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ اس عقیدے کے وہ قائل ہی نہیں تھے کہ حساب کتاب کی وہ امید رکھتے۔ چلیں، اتنا یعنی بڑا کفر کم لوگ ملتے ہیں کہ پورا کینسل ہی کر دیں آج کے زمانے میں کہ نہیں، مرنے کے بعد نہیں دوبارہ اٹھنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان گھرانے میں ہی لوگ ایسے موجود ہیں جو باہر کنٹریز میں رہنے والوں میں زیادہ دکھ جاتے ہیں، اور کیونکہ وہ کافروں کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہاں تک کہ گھروں میں سلام کرنا یا وہ سب بھی ہیلو ہائے ہی چل رہا ہے، اور بس نام ہے مسلمان، اس لیے نہ قرآن۔ اور وہ کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ جو اب جنریشن آئی ہے ان کے ساتھ شادی ہو کے، ہماری ماں نے تو پھر بھی ہمیں کچھ ایک حدیں بنا کے رکھی تھی، نہیں گھر میں گھر کی لڑکیاں جو ہیں وہ بال نہیں کھولتی ہیں، لپسٹک لگا کے باہر نہیں جاتی ہیں، اور دوستوں کے گھر نہیں جاتی ہیں، اور یہ ساری حدیں تھی، بہترین حدیں تھیں، اور جس کو ہم لوگوں کو بھی خود ایسا لگتا تھا کہ دقیانوسی، پرانے خیالات، اور آج تو لوگ ایسا کرتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ فاؤنڈیشن الحمدللہ ہمارے لیے بہترین ایک ثابت ہوتی ہے کہ وہ زمانے کے لوگوں کو بہت ہی اچھے سے سکون سے گھر میں گھر چلانا، گھر کو سنبھالنا، یہ ساری باتیں اچھی ہوتی ہیں، اور جو اس طرح کی تھیں ان کے مزاج ہی ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کی پرورش بہت ہی معنی رکھنے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سبھی کو، آمین یا رب۔ تو بچے نہیں ہیں تو اگر جن کے ساتھ اور بھی اپنے اوپر ہی سب سے پہلے تو اپنے نفس کے لیے ہی لے کے چلنا ہے نا، تو ہر وہ چیز یہاں تک کی بات آتی ہے کہ جو کر لے جانے والے، کر جائز چیزیں بھی جو ہوتی ہیں جن کو اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، جو اچھے حد سے آگے بڑھنے والے کام کرنے والے، یعنی کہ اس کو بھی چھوڑ دینے والے پھر ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ ایک بات آئی نا کہ یہ باؤنڈری ہے، اب جو بہت زیادہ بچنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کے بیچ میں چل رہا ہوتا ہے۔ نہیں، ہمیں اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا ڈر ہے کہ سائڈ میں کوئی خطرہ ہے گر جانے کا یا جانور کے پکڑ لینے کا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سائڈ میں سو کے چلتے ہیں؟ نہیں چلتے ہیں نا، کوشش کر کے اپنے آپ کو گھسیٹ کے دبا کے کیسے بھی جگہ ہو نہیں ہو بیچ میں آنے کی ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز
شریعت کے حدوں، اسی لیے حد پار کرنے والے ہی طغیان جو بار بار آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے حدیں بتا رکھی تھی، اور ہم لوگ جو تھا کہ نہیں بھئی کیا ہوتا ہے، دوست کے ہی گھر تو جا رہے ہیں اور یہی تو ہے وہی تو ہے، بہت اثر ڈالتا ہے ہمارے ایمان پر، ہماری تربیت پر، ہمارے دھیرے دھیرے جو سلو پوائزن ہوتا ہے کہ پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک چھوٹی ڈیمانڈ ایسی لے کے آتے ہیں بچے، آپ کو لگتا ہے اچھا چلیں یہی تو کرنے کہہ رہے ہیں، سب کرتے ہیں، ہاں اگر نہیں کریں گے تو وہ ان کو چڑھایا جائے گا، ان کو یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پھر ہم کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کے بعد جو نیکسٹ ہوتا ہے پھر نیکسٹ ہوتا ہے وہ اس کی چین ہوتی ہے. تو حساب کی طرف رجوع ہم سبھی کو کرنا ہے. تو ٹوٹل بڑی جو باتیں آگی ہیں ان کو تو اللہ کرے کہ کوئی سوچنے والی بات نہیں کہ چھوڑنا ہی ہے. لیکن اچھا مومن وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں میں پھنس جانے کے ڈر سے کبھی آپ حلال چیزیں بھی چھوڑ سکتی ہیں، لیکن اس طرح کا نہیں کہ اللہ نے اسے حلال بنایا ہوا ہم حرام کر لیں اپنے اوپر، اس طرح کا نہیں. لیکن کس طرح کا کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ کام میں کروں گی تو پھر اس کے بعد یہ دوسرا کام بھی میرے جو کہ حلال نہیں ہے وہ بھی آنا شروع ہو جائے گا. تھوڑے میں صبر بسر گزر کرنے والے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ بنا لے. جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک آزمائش ہوگی مال، بہت ہی بڑا فتنہ. آپ دیکھیں جس کے پاس جتنا مال ہے پورا ہی نہیں ہوتا کسی کا. ایک بزنس بہت ہی اچھے لیول پہ چل رہا ہے تو وہ انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرا بہت اچھا بزنس چل گیا، اب میں سے ذرا اسی پر روکتا ہوں اور اللہ کی طرف لوٹ آتا ہوں. وہ اتنا ہی بزی ہوگا اور اتنی زیادہ اس کو کمپنیز اور وہ سب چاہیے ہوں گی کہ میں ایک کے بعد دوسری جگہ پیسہ لگا کے ویسے کر لوں ویسے کر لوں، ایک ایک منٹ اس کا اور قیمتی اور محنت والا اور پھنسا ہوا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک دھوکہ ہے کہ ہم جب اتنے بڑے ہو جائیں گے، جب ہمارا یہ والا کام ہو جائے گا، جب ہم بچوں کی شادیاں کر لیں گے اور جب ایسا ہو جائے گا. ایک پہلی بات موت کسی کو نہیں معلوم کب آنی. دوسری بات کہ آپ کو صحت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس وقت آپ کے دماغ کام کر رہا ہوگا اتنا زیادہ لرننگ پاور، لکھنے پاور پہ. ابھی دیکھیں ہم لوگ جو اس ایج تک آنے کے بعد آپ دیکھیں وہ والی بات نہیں ہے جو بچے رات رات گھر جو ہم لوگ نے جاگ کے 10th اور 12th اور جو بھی جس طرح سے پار کیے ہیں. اب کہا جائے ایک سبجیکٹ لے کے جا رہے ہوتے ہیں روتے روتے کہ آج یہاں درد ہے، کل وہ کھانسی آ گئی تھی اور میرے تو اب ایک پرماننٹ بیماری ہے، اب یہ ہے اب وہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ساتھ چلنے والا بنا رہے ہیں. تو الحمدللہ ان کے حساب سے بہترین ایک اللہ نے وقت دیا ہوا ہے. تو مایوسیاں لیکن نہیں آنا ہے کہ میں نے ٹائم نکال دیا اب نہیں کرنا. انشاءاللہ اپنی محنت دکھاتے ہوئے چلتے جانا ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو رجوع کرنا ہے اپنے اپنے حساب کی طرف. بہت تھوڑا ہے، تھوڑا سا دے کے بہت اچھی جگہ ملنے والی. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، رحمان ہے. تو ایسے اللہ کے ساتھ ہمیں بھی تھوڑا سا نہیں یہ ہو جانا چاہیے، چلیں اٹس اوکے. وہاں اصل زندگی ہوگی، وہاں اگر اللہ نہ کرے پھنس گئے تو وہاں شرم نہیں آئے گی سب کے سامنے. کیا یہاں ہم بڑا شرماتے ہیں کہ کیسے ہم یہ چھوڑ دیں، کیسے ہم وہ کر دیں، لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو اتنی عمر آپ نے دیکھ لی، اچھا کرنے پر بھی کیا کہہ رہے ہیں. بہت آپ کے تعریف کے پل باندھتے ہیں سب طرف، تب بھی ان کے منہ میں ایسے ہی الفاظ ہوتے ہیں. تو لوگوں کو تو بالکل ہی سیپریٹ کر دیں. اللہ کرے کہ ایسے لوگ جو اگر ہمارے آس پاس ہوں، اللہ ان سے ہمارے بیچ میں کوئی دوریاں اور کوئی راستے نکال دیں کہ پھر وہ ہمیں بھٹکانے والے نہ بنے. آمین. تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلے جملے کی تعلیل ہے، یعنی وہ مذکورہ سزا یہاں پہ علت بتائی ہے کہ کیوں یہ چیز ان کے ساتھ ہوئی. کیونکہ وہ لوگ حساب دینا ہے اس بات پر نہیں قائل تھے. تو یہ اسی کی جزا ان کو مل رہی ہے پوری پوری، کہ جیسا انہوں نے سوچا تھا، جیسا وہ کرتے تھے، اسی کے حقدار بن رہے ہیں. 29 وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا 28. اور دوسرا پارٹ کیا تھا کہ جب کوئی حساب کی طرف ان کو یقین ہی نہیں ہو تو پھر یہی پارٹ بنتا ہے جھٹلانے والا، چاہے عمل سے، چاہے منہ سے، چاہے کسی بھی چیز سے نہیں. تو دیکھ رہے ہیں آپ بار بار یہ پارٹ جو ہے بالکل ہر آیت میں سیٹ بیٹھتا ہے ہمارے لیے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا.
تو ہم بھی قرآن میں کیا لکھا ہے یہ تو معلوم کرنا بہت دور کی بات، یعنی عمل کہاں سے کریں گے وہ بہت دور کی بات ہو گئی. معلوم کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا کہ اچھا جی اگر شادی ہے تو اللہ کا حکم کیا ہے، کیسے ہونا چاہیے، وہ جو خاندانی رواج وہ قرآن ہونا چاہیے، سر کے اوپر سے گزارنا ہے، اور بے پردگی تو کمپلسری ہونی چاہیے. دلہن کسی کی دیکھنے کے لیے پہلے فوٹو والے آئیں اور یہ آئیں وہ آئیں، خاندان میں جوان کزنس دیکھ لیں پہلے اسے، اور پھر اور بھی بہت سارے گناہ کے کام. تو اللہ کا حکم کیا ہے، ان سب کے ساتھ ہم کذبو، یہ ہمارا رواج ہے، ہم ویسے چلتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہم بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے بنے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اس کے بارے میں لوح محفوظ ہے، یا وہ ریکارڈ مراد ہے جو فرشتے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں کی تفسیر آئی بھی ہے، جیسا کہ اس اوپر بریکٹ میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ قرآن سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ اللہ نے یہ جو جس آیات ہیں ان کو سب کو درج کر رکھا ہے، کوئی نئی چیز نہیں بتائی ہے بہت پہلے سے، یعنی کہ اچانک سے اچھا بھائی دنیا ویسی ہو گئی ہے اس وجہ سے اب یہ والا پارٹ نہیں، بہت پہلے سے یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں اور انہوں نے لکھوا رکھی تھیں. یہ بھی بات ہے. اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے پرسنل اعمال نامے جو بھی ہیں وہ بھی اس میں ایک ایک چیز محفوظ کر رکھی بھی ہے، گن رکھی ہے کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر بھی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں ضبط کر رکھا ہے. تو دونوں پارٹیز میں ہے، اور الگ دوسری آیت بھی اس میں کنیکٹ ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ والا اپنے لحاظ سے بھی پارٹ نہیں بھولنا چاہیے اور قرآن کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. لوح محفوظ سے مراد کیا بن گیا؟ قرآن. چلیں اب متقین کا جو پارٹ آئے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آئیں گے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، روح جبریل علیہ السلام اور فرشتے صف در صف آئیں گے. یہ والا سب پارٹ جب چلے گا قیامت کا، اور متقین کا جو چلے گا. پھر لاسٹ میں جو کافر جو لوگ آپ دیکھیں گے ایک جو یہ کنیکشن بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ جینے مرنے والا ہم سبھی کو بنا دے. تو جو ایک کنیکشن ہوتا ہے شروعاتی، کہ اس میں کیا تھا کہ وہ لوگ سوال کر رہے ہیں جن کو یقین نہیں تھا. جواب آپ دیکھیے سب سے آخر میں کہ وہ کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہیں گے یا لیتنی، کاش کنت ترابا، ہم سب مٹی ہی ہوتے. اتنے لڑائی جھگڑے فساد مذاق اڑانا کب آئے گی بھائی، اگر بتا رہے ہیں تو اچھا جی ایسا ہوگا ویسا ہوگا. آخر میں ان کی مراد کیا ہوگی کہ کاش ہم لوگ مٹی ہوتے. یعنی مٹی تو دیکھیں دنیا میں ہو کے سب کچھ ختم ہو گئی، مٹی، کوئی حساب جواب کچھ نہیں دینا ہے. تو کافر اتنی بڑی مصیبت دیکھنے کے بعد جو ان کو اللہ نے اتنا بڑا شرف دیا تھا کہ وہ انسان پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو کیا کیا سمجھتے تھے دنیا میں، کس طرح سے، چلے کوئی بڑا بادشاہ نہ ہو، اپنے گھر میں ہی ہو، میں بڑی بہن ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، تو وہ کیا سمجھتے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کے لیے ایسا نہیں کرا آپ نے، یہ تو وہ ایک اپنے آپ کو ہم نے بڑا ہائی درجہ دے رکھا ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں کچھ، اور اللہ نے بنایا ہے الحمدللہ. لیکن آخر میں کیا کافر خواہش کر رہا ہے کہ کاش یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتے جو آج حساب دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، صحیح سے اتنا تھوڑا وقت دیا تھا اس کو ہم صحیح سے نہیں کاٹ پائے. وہ کہیں گے کہ کاش ہم لوگ مٹی ہوتے. چلیں نیکسٹ میں اس کو دیکھیں گے اور جوڑیں گے. جی کوئی سوال ہے ابھی تک کا؟ اس میں عربک والی بک کا بھی دیکھیے گا کیا کیا پارٹ رہتا ہے. جی سازا وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، بس اس کے لاسٹ میں کچھ ایک ورڈز وغیرہ رہ گئے تھے یاد کرنے، مطلب ہوم ورک میں دینے کے لیے. نہیں، ہوم ورک بھی اس کے سب ایکسرسائز وغیرہ ہو چکی ہیں، کچھ ایکسپلین کرنا باقی ہے کیا اس میں؟ بس اس کو یہ ہے کہ ایک بار پھر سے آپ ریوائز کروا دیجیے گا. ہاں وہ ریویژن ہوگا، مطلب لاسٹ پارٹ میں کچھ نہیں بچا ہے، اب ریویژن شروع ہوگا نیکسٹ کلاس سے. آپ اس کے پارٹس بنا لیجیے اس میں انشاءاللہ. اور جی جی وہ والی بک جو جس میں گرامر تھی اس میں سے گرامر کے پوائنٹ نکالیے، کتنی گرامر سیکھی آپ سبھی نے، ٹھیک ہے، خود نکال کے آئیے، اور پھر ہم لوگ بھی نکال کے رکھتے ہیں کہ ایک ایک جو جتنا سیکھ لیا ہے بک 1 میں، جتنی گرامر کا پارٹ آ چکا ہے اس کو پھر سے ریوائز کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ
زیادہ پریکٹس آپ لوگ کریں، اس کو کئی بار پڑھیں اور جو رہ گیا ہے اس کو اچھے سے سمجھیں، اور فائنل میں آپ لوگوں کو پھر اس کا سرٹیفکیٹ بن سکے کہ 30 پارہ پلس مدینہ بک 1 یہ ختم کریے الحمدللہ۔ اوکے، کوئی سوال ہے تو بات کرتے ہیں، نہیں تو میٹنگ بند۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔